خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا 7واں باب 31ویں تا 35ویں آیات مبارکہ۔ اس پشت کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں اور کس کی مانند کہوں؟ وہ ان بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھ کر آپس میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم نہ ناچے، ہم نے نالہ کیا پر تم نہ روئے، کیونکہ یوحنا اصطباغی نہ روٹی کھاتا آیا نہ میں پیتا، اور تم کہتے ہو کہ اس پر بدرو ہے۔ ابن انسان کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو، کھاؤ اور شرابی، محصلوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے سب فرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری کلیسیاؤں کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کے انجیلی اقتباس کی ان چند آیات میں بہت گہرے بھید کی بات چھپی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے خداوند سے فضل مانگیں کہ خداوند ہمیں اپنی الہی حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، تاکہ ہم آج کے انجیلی پیغام کو اپنے دل کی گہرائی سے نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو مزید بابرکت اور پرفضل بنا سکیں، آمین۔ پس منظر: مقدس یوحنا رسول کا پیغام اور ان کی خداوند یسوع مسیح کی جانب سے دلیری اور حوصلہ مندی، جرأت کے تحت ان کے مقام اور رتبہ کی تعریف کی جا رہی ہے، مگر فریسیوں اور علماء شرع نے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا، یعنی اپنی حکمت اور عقل پر مان کرتے ہوئے۔ مرکزی آیت نمبر 35: مگر حکمت اپنے سب فرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے، آمین۔ عزیز مومنین، آئیں جانتے ہیں کہ یہ حکمت کیا ہے۔ امثال کی کتاب کے پہلے باب اور 20ویں تا 33ویں آیات میں حکمت کی دعوت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو نادانوں، جاہلوں اور مسخری کرنے والوں کو علم حاصل کرنے اور تادیب سیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے باب میں برکات حکمت، فضیلت حکمت، امن حکمت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عزیزو، بہتر وضاحت کے لیے ان ابواب کا اور اس کے ساتھ ساتھ 8ویں اور 9ویں باب کی بھی تفسیر کو سمجھنا اور جاننا ہمارے مطالعے میں مزید اضافہ کا باعث بن سکتا ہے، تاکہ ہم حکمت کی گہرائی اور اس کے بھید کو گہرے طور پر جان سکیں اور سمجھ سکیں، اور اس کے بھرپور فضائل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز مومنین، آج کی پاک تلاوتوں کا جائزہ لیں تو آج کی پاک تلاوتیں بھی ہمیں ایمان میں مضبوطی، ثابت قدمی، امید اور محبت کی بات کرتی نظر آتی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 31ویں آیت کیا ہی خوبصورتی سے روحانی نعمتوں کی آرزو رکھنے اور اچھی سے اچھی نعمتوں کے مشتاق ہونے کی بات کرتی ہے۔ اسی طرح پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں جو نغمہ محبت یا محبت کا باب کہلاتا ہے، 13ویں آیت میں محبت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور لکھا ہے کہ غرض، ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اور عزیز مومنین، اسی الہی محبت کی
عملی شکل و صورت ہمارا پیارا خداوند یسوع المسیح ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس سے حکمت اپنے فرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے۔ عزیز و الہی حکمت مسیح کے تجسم کی صورت میں ظاہر کی گئی، جو محبت ہے، اور وہ جو اس کو فالو کرتے ہیں یا مانتے ہیں وہ فرزند ہیں جن میں سے ہو کر وہ دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے، تاکہ وہ بھی ایمان لائیں اور اس حقیقت اور بھید کو جان جائیں کہ چکھو اور دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے یعنی خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے پاس زندگی ہے اور اس کے پاس گواہی ہے کہ کس طور پر اس کی زندگی تبدیل ہوئی اور کس طرح آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہنے والا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کو اپنی زندگیاں حکمت اور عقل و دانائی کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔